کتنا لطف آتا ہے یہ بات کہتے ہوئے. مختلف تعارف ہے موجود، مختلف انٹروڈکشن ہے لوگوں کے. کوئی کسی حوالے سے اپنی شناخت کرواتا ہے، کوئی کسی حوالے سے اپنا تعارف کرواتا ہے. تو یہ تعارف کتنا اہم تعارف ہے، یہ بھی ایک تعارف ہے. لیکن یہ تعارف ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کسی بارڈر پہ روک دیا جائے. حسین کریم کی موت جس دل کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کو کہیں بھی نہیں روکا جائے گا، وہ سیدھا جنت جانے والا. سبحان اللہ. یہ دل بھی حسین
اچھی نہیں لگتی. حسین کریم کو معاشرت میں حسن پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیے. حسین کا فیضان ہی حسین ہے. جس سوسائٹی میں حسین کا نام لیا جاتا ہے وہ سوسائٹی حسین ہو جاتی ہے, وہ معاشرہ حسین ہو جاتا ہے. برادران اسلام, آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس شہزادہ گلیم کباب راغب بشر مصطفیٰ نور دیدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سید الشہداء امام علی مقام امام اشرف مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ کے دیگر خصوصیت قدسیہ کے حضور سراج محبت پیش کرنے کے لیے گلدستہ حقیقت پیش کرنے کے لیے انہیں خاک قدیم ہے. میں علامہ پروفیسر جاوید کھارا صاحب, علامہ احمد سلطان صاحب, علامہ فرید الدین صاحب, علامہ مدثر نعمان کھارا صاحب, عزیز محمد انوار کھارا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو صمیم قلب سے ہر کے تقریب و تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان بچوں نے انتہائی خلوص کے ساتھ اس محفل کا, اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. اللہ کریم ان سب کی محبت و بھری کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مقدس میں ایک بہت پرانے واقعے کو اللہ کریم نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا. ہمارے اعتبار سے پرانا ہے. اللہ کریم کی ذات گرامی کے لیے تو کوئی چیز پرانی نہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے ارشاد فرمایا میرے قدسیو, میرے مربوطیو, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہے. میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہے. جو اہل نظر ہیں وہ خلیفہ کا معنی محبوب بھی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب اس جہان میں بھیجنا ہے. تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ یا اللہ تو اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا, دنگا کرے گا, خونریزی کرے گا, فساد کرے گا. تو جہاں تک تیری تسبیح کا تعلق ہے ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. ہم تیری تقدیس بیان کریں گے, ہم تیری تردید بیان کریں گے, ہم تیری شانوں کو بیان کریں گے, ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تیری تسبیح, تیری تحمید, تیری تردید, تیری تعظیم ہم بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. تو جب فرشتوں نے یہ جواب دیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرات محترم, یہ جو جملہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اسی جملے کی تشریح کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے تھے. اسی جملے کی تشریح کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالش کیا گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار سازی کی گئی تھی. امام حسین کی تعبیر شخصیت کی گئی تھی تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں امام حسین اللہ کے اس خوبصورت ترین دعوے کی تشریح فرما سکیں. توفیق کرنے کے لیے کسی حامی کا کام نہیں تھا, کسی حامی کا کام نہیں تھا. اس کے لیے کوئی باقاعدہ شخصیت کا اہتمام ضروری تھا, اس کے لیے کوئی باقاعدہ شخصیت ہونا ضروری تھی. تو اس جملے کی تشریح کرنے کے لیے اللہ کریم نے جس ہستی کو پرسائے شہود پہ جلوہ کر کیا وہ
انسان نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نازوں سے پالا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، نبیوں کے امام تشریف لے آئے۔ نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری بیٹی کو میری گود میں دے دو۔ اور میرے دوستوں پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں ادا، یہ روٹین کی ادا نہیں تھی جو 5 وقت کی نمازوں میں سنتے رہتے ہو۔ ادھر سے بھی صدا بلند ہوتی ہے، ادھر سے بھی آواز بلند ہوتی ہے، دائیں بائیں سے تم سارے لوگ سنتے ہو۔ لوگوں یہ اذان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان ہے، جن کی زبان سے عام جملہ بھی نکلے بلکہ ان کی زبان سے ہر جملہ ہی خاص نکلتا ہے۔ ہر جملے کے اوپر اللہ کی قسم موجود ہے۔ فرمایا آپ میرے محبوب گرامی، مجھے تیری زبان سے نکلنے والے کلمات کی قسم ہے۔ اور لوگوں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے گفتگو فرما رہے ہو تو وہ جملہ قابل قسم ہے۔ جناب فاروق سے گفتگو فرمائے، وہ جملہ قابل قسم ہے۔ جناب عثمان سے کلمات فرما رہے ہو، وہ جملے قابل قسم ہے۔ حضرت علی سے خدا سے بات کر رہے ہو، وہ جملے قابل قسم ہے۔ جناب بلال سے گفتگو ہو رہی ہو، وہ جملے قابل قسم ہے۔ اگر نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام گفتگو نہیں فرما رہے بلکہ میرے آقا اذان دے رہے ہیں، میرے آقا کی زبان سے نکلنے والی اذان کی شان کیا ہوگی؟ جو اہل محبت ہیں، جو اہل درد ہیں، جو اہل ذوق ہیں، جو اہل شوق ہیں، حضرات وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا کلام ہو اور بہت معیاری کلام ہو اور بڑا سر لے کے ساتھ پڑھے، بہت اعلیٰ طریقے سے پڑھے، لیکن اس کی قوالی اور اس کلام سے کہیں زیادہ ذوق پرور وہ اذان ہے جو سادہ سا کوئی مؤذن کسی مسجد میں پڑھتا ہو۔ کوئی سادہ سا مؤذن مسجد میں کلمہ اذان بلند کرتا ہے تو اس کے اندر اتنا ذوق ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین کمال کی قوالی میں اتنا سرور نہیں، اتنا ذوق نہیں، اتنی محبت نہیں، اتنا درد نہیں، اتنا شوق نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر عام مؤذن اذان پڑھے تو اس کی اذان کے اندر اتنی تاثیر ہے، محمد مصطفیٰ کی اذان میں کتنی تاثیر ہے۔ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اذان کو آدمی دوبارہ سلام پیش کرتا ہے، زنانہ کہتا ہے اذان اذن سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نکانے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا
قانون میں اذان کہی گئی تھی یہ فارمیلٹی نہیں تھی، یہ باقاعدہ اہتمام تھا، اور اس کے پیچھے فلسفہ کا فرما تھا، اس کے پیچھے حکمت کا فرما تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے اوپر اللہ اکبر کی ایسی مہر لگ جائے، لا الہ الا اللہ کی ایسی مہر لگ جائے کہ پھر بڑے بڑے وقت صوفیاء بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں شاستر حسین بادشاہ استر حسین شاستر ایک سلطنت ہے، اس کا بادشاہ حسین۔ بس آج دائیں بائیں دیکھ کے تقریر سننے کرنے کا موقع نہیں ہے، آج بہت ساری بات اپنے آپ سے کرنے کی شاستر حسین بادشاہ استر حسین دین استر اذان پڑھنے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کیا، اور نماز پڑھنے میں حسین نے کمال کیا۔ نماز پڑھنے میں امام عالی مقام امام حسین نے کمال کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے دل میں گھٹی ڈالی۔ گھٹی کی تاثیر آج بھی مسلم ہے، صرف مکھن اور شہد کو آپس میں مکس کر کے آج کل تیار شدہ گھٹی مل جاتی ہے، تو اس کو وہ انگلی سے لگا کے بچے کو چپا دیتے ہیں، تو اس کی جوانی تک بلکہ اس کے بڑھاپے تک کہتے ہیں کہ گھٹی کی تاثیر جاتی ہے۔ گھٹی کی تاثیر مسلم ہے، اسی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی سادے آدمی سے گھٹی دلوائی جائے۔ اگر مکھن اور کھجور کو ملا کر کے یا مکھن اور شہد کو ملا کر کے میرے اور آپ کے بچے کو گھٹی کوئی دے دے تو اس کی تاثیر مسلم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دینے والے نبیوں کے امام ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی دے رہے ہیں، اور لوگوں وہ گھٹی بھی کتنی عظیم شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منہ میں ڈالی، اپنے دانتوں اور تاروں کے نیچے چبائی،
الانسان مفعول تحت لسانہ، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. زبان انسان کا سائن بورڈ ہے، یہ پہچان کرواتی ہے کہ بندہ کون ہے. حضرات محترم جناب سیدنا امام علی مقام نبی اللہ تعالیٰ کو آپ کی زبان کی شان کیا ہے؟ یہ حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا پہ دہن سا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنی نہیں تھی. حضرات محترم حسین کی شان کیا ہے؟ آئیے سنیے کسی نے کیا خوب بات کہی، فرماتے ہیں لوگ جس کا اس کی اپنی شخصیت کا اپنا ہو جاتا ہے، اس کا اپنا قول بن جاتا ہے. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ امام علی مقام جب بولتے ہیں تو اس سے حسین کی شخصیت تو سجتی ہے، دین پیغمبر سج جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کے بولنے سے، اس کی گفتار سے دین سج جائے، دین ڈیکوریٹ ہو جائے، دین کا حسن نمایاں ہو جائے، تو یہ حسین پاک کی شخصیت کا کام ہے. نطق جس کا عظیمت دین پیغمبر وہ حسین تھا زمین مصطفیٰ تفسیر گٹی بھی حسین میں حسن کا اضافہ کرنے کے لیے، گٹی بھی حسین میں حسن کا اضافہ کرنے کے لیے ہے. اور پھر اگر آپ امام علی مقام کی شخصیت کو دیکھیں تو جو ابتدائی زندگی ہے وہ ساری کی ساری امام علی مقام کی نافوں کی بنی ہوئی زندگی. مقام ناف میں نظر آتے ہیں جناب امام علی مقام، لیکن جو آخری حصہ ہے وہ مقام نیاز میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. زندگی کا پہلا حصہ مقام ناف میں گزر رہا ہے، مقام ناف کے اوپر. حضرات محترم یہ مرحلہ بھی بڑا خاص ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يحودانه
دوستی ہے پکی، بڑی پکی دوستی ہے حسین اور قرآن کی، بڑی پکی دوستی ہے قرآن اور حسین کی۔ ہجرت الوداع کے موقع پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں سنو، انسانی حقوق کا چارٹر دیتے ہوئے آخر میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی فطرت اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ اکٹھے رہیں گے حتیٰ یرد علیہ الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے ہی حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کریں گے۔ حضرات محترم، حسین قرآن کی آئی کی بقی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دوستی کو بیان کر دیا۔ جتنے بھی مشکل حالات آئیں گے، جتنے بھی تلخیاں آئیں گی، موسم جتنا بھی تلخ ہو جائے، حسین اور قرآن کا تعلق آپس میں نہیں ٹوٹے گا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ نہیں ٹوٹا، زمانے نے دیکھا کہ حسین اور قرآن کا تعلق نہیں ٹوٹا۔ تو حضرات، یہ ناز و نعمت کا پلا ہوا حسین علی کی گود میں ہے تو قرآن کی تلاوت، فاطمہ زہرا کی گود میں ہے تو قرآن کی تلاوت، نبیوں کے امام کی گود میں ہے تو قرآن کی تلاوت۔ جہاں ہم تذکرہ حسینی کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی ساتھ ہم شاعر بھی ہیں، ہم مبتدع بھی ہیں، اور امام حسین کی شخصیت چشمہ فیاض ہے، چشمہ فیاض ہے امام حسین کی شخصیت، آپ کی سیرت چشمہ فیاض ہے۔ ہم وجودہ گر ہیں حسین کے، ہم شاعر ہیں حسین کے، ہم طالب ہیں حسین کے۔ لہذا ضروری ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے حسین سے غسل لے لوں، آپ اپنے گھر کے لیے حسین سے غسل لے لیں، زید اپنے گھر کے لیے حسین سے غسل لے لیں، زندگی لے لے، سناتے زندگی لے لے، زندگی کا پیٹرن لے لے، زندگی کا انداز لے لے۔ حسین کیسے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے، گھر کے مرحوم کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ یہ کیسے بھی ہے امام علی مقام کی زندگی میں اور آپ کی شخصیت میں۔ حضرات محترم، یہ جو تھا تربیتی عمل، پھر جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، لوگ کے قابل ہوتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے حسین چل رہے تھے، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے مسجد میں آنے والا حسین، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو پاس بٹھا دیا، خود نماز پڑھنا شروع کر دی، جماعت کروا رہا ہے نبیوں کا امام۔ حسین بھی چھوٹی عمر میں ہے، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کھیلتے کھیلتے نبیوں کے امام کی کمر کے اوپر سوار ہو گئے، اور لوگوں کون نماز پڑھتا ہے؟ آج کا نمازی نہیں، آج کا حاجی نہیں، آج کا قاری نہیں، آج کا عالم نہیں، کون نماز پڑھتا ہے؟ نبیوں کا امام نماز پڑھتا ہے۔ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے نماز پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسے نماز پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو، بولو تو صحیح نا، ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات، ممکن ہے میں بات کروں لیکن لوگوں کو بتاؤں، خود عمل نہ کروں، ممکن ہے۔ علامہ جاوید اقبال خارا صاحب کی بات کریں، لوگوں کو کہیں خود عمل نہ کریں، ممکن ہے۔
ہم سراپا خطا ہے، سراپا نسیان ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم اگرچہ شریعت بیضا یہ کہتی ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ مجھ سے تو یہ غلطی ممکن ہے اور آپ سے یہ غلطی ممکن ہے، لیکن جو امام المعصومین نبیوں کا سردار ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھیں اور جس درجے کے اوپر آپ ہمیں بیان فرما رہے ہیں ایسے نماز پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو، جیسے تم اللہ کو، کوئی جیسے تم اللہ کو، آپ سے توجہ نہیں فرما رہی، جیسے تم اللہ کو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایک ہے کسی دوست کو دیکھنا، ایک ہے اس جلال کو دیکھنا، جو اس جلال کو دیکھے اس کے مسائل کے اوپر اس کا غلبہ، اس کے احساسات کے اوپر اس کی جلالت کا غلبہ، اور نبیوں کا ایمان جس کے سینے میں سب سے زیادہ پیار بھی اللہ کا جس کے سینے میں سب سے زیادہ ہے، عرفان بھی اللہ کا جس کے پاس سب سے زیادہ ہے، اللہ کی پہچان بھی جس کے پاس سب سے زیادہ ہے، وہ نبیوں کا ایمان نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کروا رہا ہے، اور حسین کمر پہ بیٹھ گئے ہیں، حسین کمر پہ بیٹھ گئے اور سجدہ لگا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، جتنی دیر تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر سے نیچے نہیں اترے، اتنی دیر تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو ڈھونڈ لیا، اور علماء فرماتے ہیں نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 تسبیحات پڑھی، 72 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، میرے آقا نے 72 تسبیحات پڑھی، حسین کو گرنے نہ دیا، میرے آقا جانتے تھے حسین کا گرنا کوئی معمولی بات نہیں، حسین تو دین ہے، حسین گر جائے گا تو دین گر جائے گا، اس لیے حسین کو گرنے نہیں دیا، جب تک حسین نیچے نہیں اترے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، امام علی مقام نے اس کا جواب یہ دیا، عرض کیا دادا جی آپ نے میرے لیے 72 تسبیحات پڑھی تھی، میں اس کی بجاوری کے لیے اس کے رواج کے طور پہ 72 تن کی قربانی دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے علامہ پروفیسر جعفر اقبال خان صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ حسین کریم وہ ہستی ہے کہ جن کو میرے آقا قائم کرتے ہیں، جس کو نبیوں کا امام اٹھا کے رکھے اس کو کسی کرسی کی کیا ضرورت ہے، اس کو کسی کرسی کی کیا ضرورت ہے، کسی دنیا کے سہارے کی کیا ضرورت ہے۔ حسین آپ میدان میں نکلے تھے تو خاص مقاصد کے لیے آئے تھے، خاص مقاصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ حضرات محترم معذرت مدینہ کی چلو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، گلی میں جا رہے ہیں، نبیوں کے امام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، راکب کوشِ مصطفیٰ ہے جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گلی کو موڑ آ گیا، جیسے موڑ آیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نظر آتے ہیں، جب نبی
سواری اچھی ہے تو سوار بھی سبحان اللہ نیما کے ساتھ مدح کی جاتی ہے. نیما کے ساتھ یہ افعال مدح میں سے نیما کے ساتھ مدح کی جاتی ہے. وہ حسین میری تعریف کا کیا مستحق ہوگا یا میں اس حسین کی کیا تعریف کروں گا جس حسین کی تعریف دنیا کا امام کرتا ہے. رسولوں کا امام جس حسین کی تعریف کرتا ہے فرمایا اپنے برباد کی سوال کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ نازوں کا بڑا حسین ہے. میرے آقا نے بہت پیار سے حسین قریبین دونوں بھائیوں کی پرورش بڑے پیار سے کی ہے. اور پھر میرے آقا نے ایک دعا فرمائی. اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں, عملاً شامل ہو جائیں. یعنی دعا سنیں اور اس کے بعد آئندہ زندگی میں اس کو اپنی لائف میں شامل کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے بارے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی, اللہم انی محبہما, اے میری اللہ میں ان شہزادوں سے پیار کرتا ہوں. محبہما, یا اللہ تو بھی ان سے پیار فرما. محبہ من یحبہما, اے میرے اللہ صبح قیامت تک جو بندہ بھی ان سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما. اللہ کا محبوب بننے کی, اللہ کا پیارا ہونے کی یہ سند ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو حسین کریم سے پیار کرو. اللہ کریم تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. حضرات حسین کریم کو ڈیکوریٹ کیا, حسین کی تحسین کی, تعمیر شخصیت کی, حسین کے کردار کو خوب روشن کیا. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب امام حسین کی شخصیت کا وہ قربانی کو عنصر نمایاں کرنا چاہتا. امام حسین کی شان کو جب لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا تھا وہ وقت آ گیا. یزید نے اپنی سلطنت کا اعلان کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا. یزید کا قائدہ آیا اور اس نے کہا کہ تم یزید کی بیعت کر لو. امام حسین سے کہا, آپ نے فرمایا وہ ہاتھ جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترجمہ ہے وہ ہاتھ میں کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں جو دین کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے, جو دین کا حلیہ بگاڑنے والا ہے. یزید کے کریکٹر سے واقف ہوں کہ وہ کیسا بندہ ہے. لہذا میری گردن وہ کر سکتی ہے لیکن میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. حالات آہستہ آہستہ گھیرا کرتے گئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا کہ مدینہ کی حرمت کا پال نہ ہو. آپ مکہ شریف چلے گئے. نانا کے وجود آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم بچ سکتے تھے, اگر حسین قریب آ جاتے تو ہم یزید کی محل سے بچ سکتے تھے. یہ تشریف نہیں لائے اس لیے ہمیں اس آپ کی صلاح کو جانا پڑے گا. حضرات محترم پھر یہ پاس ہوا کہ کسی معتمد علیہ آدمی کو بھیج دیا جائے جو جہاں وہاں جا کے اس کی صورتحال دیکھے اور پھر آپ تشریف لے جائیں. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام پاس ہوا. آپ نے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا. امام مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو مسلم نے آپ کی بیعت کی اور پہلے دن ہی 18,000 لوگوں نے بیعت کر دی. آہستہ آہستہ آگے نماز کو 40,000 تک لوگوں نے بیعت کر دی. حالات جب اتنے خوشگوار دیکھے تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ امام علی مقام لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اس لیے آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں. لیکن جب خط لکھ چکے تو اس کے بعد یزید کو خبر ہوئی, اس نے اتنے جہاد کو حکم دیا کہ کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر حرکت نہیں کر رہا, اس کو معذور کر کے ان سے کہ گورنر کی ضرورت کو پورا کر لو.
مسلم بن عقیل کا گھیرا تنگ کر دیا، حالات بدلتے گئے، امام مسلم بن عقیل کو ان کے بچوں سے شہید کر دیا گیا، ادھر سے امام عالی مقام مکہ المکرمہ سے چل پڑے، حضرات محترم یہاں تک کہ امام عالی مقام نے یہاں کربلا میں آ کے ڈیرا لگا لیا، 7 محرم کو امام عالی مقام میں پانی بند ہو گیا، امام عالی مقام میں 7 محرم کو 7 سے لے کر 10 محرم تک پانی بند ہے، جانور پانی پی سکتے ہیں، درندے پی سکتے ہیں، پرند پی سکتے ہیں، لیکن اولاد رسول کے لیے پانی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کا یہ فضل استداری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ یہاں 2 پہلو ہیں، یا تو یہ تھا کہ یہاں اب خانوادہ اہل بیت کرامت دکھا دیتے، اپنی شان دکھا دیتے اور پانی خود ان کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ امام حسین کے لیے لفظ کا نام ہو اگر چاہتے، ایک ٹھوکر سے زمین اپنے سینے کا سارا پانی نچوڑ کے حسین کے بطور نذرانہ پیش کرتے، لیکن امام عالی مقام کرامت نہیں دکھانا چاہتے تھے، استقامت دکھانا چاہتے تھے، استقامت دکھانا چاہتے تھے۔ حضرات محترم اگر کرامت دکھاتے تو قرآن مقدس میں کتنے واقعات ایسے ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا تخت درکار تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کون تخت لائے گا، تو وہ تخت آ گیا تھا۔ حضرت سلیمان کی بات سنا ہوا ہے نا، جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت آ گیا، آپ کو امت کی بولا، قرآن مقدس کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک وہ بندہ بولا جس کے پاس اس دور کی کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا جناب حضرت سلیمان انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور والا اگر
میں گرنا شروع ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، کھجوریں لگ گئی، پک گئی، جناب مریم کی گود میں گرنے لگی، ساتھ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور میرے دوستوں یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، وہاں وہ ایک شخصیت ہے جناب مریم کی نصرت کی کرامت ہے، کربلا کے میدان میں تو سارا خاندان صاحب کرامت ہے، امام حسین صاحب کرامت ہے، شہزادہ علی اکبر صاحب کرامت ہے، حضرت قاسم صاحب کرامت ہے، ام محمد صاحب کرامت ہے، سیدہ زینب صاحب کرامت ہے، ام لیلا صاحب کرامت ہے، حضرت نواب صاحب کرامت ہے، پورے کا پورا خاندان صاحب کرامت ہے۔ اگر امام علی مقام کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں، لوگوں نے فرات کو میرے فرات ہے، ہوتے کوثر کا حسین کے خیموں کی طرف اٹھ جاتا۔ لیکن کرامت دکھلانا نہیں چاہتے تھے، استقامت دکھانا چاہتے تھے۔ اگر کرامت دکھاتے تو پھر کیا ہوتا؟ کرامت تو ہو جاتی، لیکن بعد میں تبصرہ کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے، بڑا قدگار تھا امام حسین، بڑی شخصیت تھی امام علی مقام کی، بہت اعلیٰ گود میں عرش پائی امام علی مقام نے، شیر مقبول کیا کہ بڑی سعادت حاصل کی امام علی مقام نے، لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھوک اور تس، بھوک اور پیاس، یہ بڑے سے بڑے بندے کو دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ کرامت دکھانے کے لوگ ہو گئے، دیکھیں نا کہ کرامت دکھانے کے لوگ ہو گئے، کہ کرامت دکھا دی نا، کہ پانی نکل آیا، کرامت دکھا دی، لیکن اب زمانہ کیا کہتا ہے؟ خود کو پانی نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، علی اصغر پیاسا بھی لگ رہا ہے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، بچے کی طبیعت تھوڑی سی گھر میں خراب ہو جائے نا، چھوٹے بچے کی، جو بتا نہ سکتا ہو، جو اپنے پیٹ کا درد نہ بتا سکتا ہو، وہ بچہ جب رونا شروع کرتا ہے تو والدین کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، والدین کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اولاد کا درد رکھنے والوں، صاحب اولاد لوگوں، ذرا تصور کرو کہ جب حضرت شہزادہ علی اصغر کی زبان ان جھوٹوں پہ پھر رہی تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے حسین پاک نے کیسے مقابلہ کیا؟ اس موقع پہ زبانیں کھل جاتی ہیں، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، انسان وہ صبر کا پیمانہ توڑ بیٹھتا ہے اور جاہلیت کے جملے کہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن پوری تاریخ کربلا کا مطالعہ کر لیں، امام حسین رضی اللہ کا نام ہو کے پورے خاندان کی شخصیات کو پڑھ لیں، کسی ایک بندے کی زبان کے اوپر بھی ہر کی شکایت نہیں ہے، صرف اتنا کہا جی میں پیارا راضی ہوئے تیج بندی بیت سجنی یہ گر مردی اپنی روڑے پھر گل گلی نہیں بڑھنی۔ استقامت دکھائی اور باپ بنا دی۔ آج میں بھی، آج آپ بھی، آج پوری دنیا کا ہر غیرت مند مسلمان، اس کا تبصرہ کیا ہے؟ اس کا انداز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بولیں گے؟ بولیں گے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ حسین
امام عالی مقام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ حضرات محترم، پھر وقت گزر رہا ہے، پیاس تو آئی ہے، ان ہستیوں نے پانی نہیں پیا، لیکن ایسا موقع نہیں آیا کہ ذکر سے زبان معلوم ہوئی، اللہ کے ذکر سے زبان معلوم ہوئی ہو، ایسا وقت نہیں آیا۔ حضرات، 9ویں اور 10ویں محرم کی درمیانی رات ہے، اس سے پہلے ابھی عصر کا وقت تھا، 9ویں محرم کا، تو امام عالی مقام اپنے خیمے کے سامنے تلوار صاف کر رہے تھے۔ تو تلوار صاف کرتے ہوئے آپ کو اونگ آ گئی، تو جیسے ہی آنکھ لگی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ادھر تو زیارت ہو رہی ہے اور ادھر محمد صاحب نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں میں، یہ اس نے اعلان کر دیا عصر کے وقت اللہ کے سپاہی اور لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ بھائی عمر صاحب کہہ رہا ہے اللہ کے سپاہیوں، عجیب توحید ہے، عجیب توحید کا تصور ہے، یہ اللہ کو ماننے کا فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کے سپاہیوں کہہ کے محمد مصطفیٰ کی تصویر مٹانا چاہتے ہیں۔ العیاذ باللہ، ایسی توحید سے ہم باز آئے جس توحید میں یہ تصور موجود ہو۔ عمر صاحب نے جب یہ حملہ بولا تو کوفی فوجی امام حسین کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ سیدہ زینب آگے گئی تو کہا بھیا حسین ذرا توجہ کریں، امام حسین کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا، میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین پریشان نہ ہونا، کل تو ہمارے ساتھ ملاقات کرے گا۔ تو امام حسین کے چہرے کے اوپر ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے۔ سیدہ زینب کے قریب کوفی آ رہے ہیں، آپ نے حضرت عباس سرزاد کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے بات کرو، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت عباس سرزاد جاتے ہیں اور اسے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے بس کیوں کا کیا مطلب ہے، یا بیعت کرو یا ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام نے آگے بڑھ کے اسے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ایک رات کی مزید مہلت دے دو، کل ہم تمہیں فائنل کر کے بتا دیں گے کہ پلان کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، ایک رات کی مہلت دے دی جائے۔ پاس سے کوئی بندہ بولا، اس نے کہا یہ جو رات کی مہلت مانگی جا رہی ہے تو یہ رات کو بھاگ جانا چاہتا ہے حسین نے۔ تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں رات چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوں، میں یہ ایک رات اس لیے مانگ رہا ہوں، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو اور جی چاہتا ہے کہ آپ جی بھر کے اپنے رب کو یاد کریں، جی بھر کے اپنے رب کو یاد کر لو۔ چلو پھر لوٹیے اس پیغام کی طرف۔ اللہ نے فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں۔ تو انہوں نے کہا یہ فساد کرے گا، بےزتی کرے گا، تیری تصویر کے لیے ہم کافی ہیں، تیری تصویر ہم کریں گے، تیری سامنے ہم کریں گے۔ وہ راز جو کہا تھا کربلا کے میدان میں، 9ویں محرم کی رات کو وہ راز جو کہا تھا کہ 3 دن کی پیاس ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ جب آپ رکھتے ہیں شام کو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آسون میں رہنے والوں کے پاس تو موسم بھی ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، نیچے گرمی کے کسی علاقے میں چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ حضرات محترم، 14 گھنٹوں کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے، 15 گھنٹوں کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے، 16 گھنٹوں کے روزے کے بعد کیفیت کیا ہو جاتی ہے، ذرا تصور فرمائیں۔ وہ خاندان سارے کا سارا پیاسا ہے اور 3 دن کا پیاسا ہے۔ میرے دوستوں، زبان کی قریب باری نہیں
کہیں سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، کہیں سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، کہیں قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھی جا رہی ہے، کہیں کوئی سورت پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آؤ سنو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرات محترم، ایک ہے حسین کریم کو مادی نظر سے دیکھنا اور ایک ہے حسین کو روحانی نظر سے دیکھنا۔ مادی نظر سے اگر دیکھو تو پھر یہی کہنا پڑے گا حسین مسافر میں ہے، حسین قریب الوطن ہے، حسین کیسا ہے، حسین کا خاندان کیسا ہے۔ لیکن اگر روحانی نظر سے دیکھو تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَتَّمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو ان کے اوپر 4 انعام اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ بس یہی وہ کیا ہے، لوگ سکون پانے کے لیے پانی پی رہے تھے اور یہ سکینت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اپنا اپنا انداز ہے نا، اپنی اپنی روش ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ یہ سکینت پانے کے لیے، سکون پانے کے لیے، اطمینان پانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اگر نزلت علیہم السکینہ، قرآن پڑھنے والوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ دوسرا انعام غشیتہم الرحمہ۔ وہ حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے ان کے پرانے خیمے نہ دیکھو، ان کو غریب الوطنی میں نہ دیکھو، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھو تو ان کے اوپر اللہ نے رحمتوں کے سائبان لگا رکھے ہیں۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا حفظتہم الملائکہ۔ جہاں قرآن پڑھنے والے موجود ہوں ان کے دائیں بائیں فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ حسین کریم تنہا نہیں تھے بلکہ ملکوتیوں کی جگہوں میں تھے، ملکوتیوں کی انبوہ میں تھے۔ اور چوتھا انعام فرمایا وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اللہ کریم اپنے مقربین میں منحصر کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرات یہ تو عام مومن بھی اگر قرآن بیٹھ کے تلاوت کرے تو اس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو جس نے قرآن پڑھا ہو مصطفیٰ کے پاس اور پھر مسافرت میں قرآن کی تعلیمات کا دفاع کرنے کے لیے آیا ہو، قرآن کا تحفظ کرنے کے لیے آیا ہو، قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہو، قرآن کی حقوق کی حفاظت کر رہا ہو، جب اس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی اور اس کے خانوادے نے تو عالم بالا میں کتنا چرچا ہوگا حسین کا، کتنا شہرہ ہوگا حسین کا، کتنا شہرہ ہوگا حسین کا۔ تو یہ ہے شب عاشور جس میں اہل بیت کا گھرانہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتوں کا ذکر کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ان کا کھانا پینا ذکر ہے، ان کا کھانا پینا ہی ذکر ہے، ان کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ کمال تو تب ہے کہ بچے کی گوٹیاں سامنے کھڑی ہوں اور پھر کوئی اللہ کا ذکر کرے، علی اصغر کا حلق پھٹا ہوا ہو اور پھر کوئی اللہ کا ذکر کرے، علم محمد کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے اور پھر کوئی اللہ کا ذکر کرے، علی اکبر کی گوٹیاں سامنے پڑی ہوں اور پھر کوئی اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر کا مطلب آتا ہے تو یہ راز کھول دیا اللہ کریم نے کربلا کے میدان میں، اور کربلا کے شہیدوں نے تفسیر کر دی، تشریح کر دی کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے اور اللہ کی تسبیح کیسے بیان کی جاتی ہے، اور ان کی تسبیح فرشتوں کی تسبیح کے اوپر
بلند کتنی ہے، حضرات شب عاشور ہے، تہجد کا وقت ہوا، توجہ ہے آپ کی؟ امام عالی مقام نے حضرت شہزادے علی اکبر سے فرمایا ہے، فرمایا بیٹا جاؤ ذرا کربلا کا نقشہ دیکھ کے آؤ۔ حضرت شہزادے علی اکبر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایک برقع پوش خاتون میدان کو صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک برقع پوش خاتون میدان کو صاف کر رہی ہے، چیکریاں الگ کر رہی ہے، پتھر الگ کر رہی ہے۔ آواز دی بی بی کون ہو؟ جواب دیں گے۔ پھر آواز دی بی بی کون ہو؟ جواب نہیں آیا۔ پھر آواز دی بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ شہزادے نے پردے ساتھ اور آ کے اپنے ابا جان کی خدمت میں کہنے لگے، ابا جان میں میدان کربلا کو دیکھ آیا ہوں، لیکن آج عجیب منظر دیکھا۔ وہاں ایک برقع پوش خاتون میدان کو صاف کر رہی تھی، روڈ الگ کر رہی تھی، پتھر الگ کر رہی تھی، ٹھیکریاں الگ کر رہی تھی۔ جب شہزادہ علی اکبر نے داستان سنائی تو حضرت امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسوں کے چشمے ابلنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے ابا جان، میرے پیارے ابا جان، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میرے بچے علی اکبر، یہ کوئی خاتون عام خاتون نہیں تھی، یہ تیری رانی فاطمہ زہرا تھی۔ اور لوگوں کو فاطمہ زہرا سلام علیہا میدان معاشر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت زہرا بطول کی سواری جنت جانے لگے گی، اعلان ہوگا نکسوا رؤوسکم یا اہل المعشر، اور معاشر میں آنے والوں سن لو، تمام لوگ اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ زہرا کی سواری جنت جا رہی ہے۔ انبیاء موجود ہیں، رسول موجود ہیں، صدیقین موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، اور اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو سب کو پوری انسانیت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آنکھیں نہیں گردنیں جھکاؤ۔ وہ جو ہے آپ کی آنکھیں نہیں گردنیں جھکاؤ۔ محمد مصطفیٰ کی سواری جنت جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر اتنی بڑی ہستی جو معاشر میں تشریف لائے تو ان کے لیے سبھی اہل معاشر کو کہا جائے کہ اپنی گردنوں کو جھکا لو، وہ ہستی اگر میدان صاف کر رہی ہے، اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قلب زہرا کے اوپر کربلا کی اس واردات کا اثر کتنا زیادہ تھا۔ قلب زہرا کے اوپر، حضرت سیدہ زہرا کے دل کے اوپر اس واقعے کا اثر کتنا گیا ہے۔ یہاں سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرات رات ختم ہوئی، اگلا دن جنوب ہوا، امام حسین میدان کارزات میں ہیں، آپ کی جانب ایک ایک کر کے جامع شہادت خوش کر رہے ہیں۔ قریب ہی ایک بستی میں ایک گڑیا اپنی لاٹھی دیکھتی دیکھتی اپنے بیٹے کے کمرے یا خیمے کے سامنے آتی اور آ کے اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ پتہ چلا ہے آج فاطمہ زہرا کے نام یہاں نہیں آئے ہوئے اور آج ان کے مشکل وقت ہے، میرے بیٹے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قربان ہو. فاطمہ زہرا کے ناموں کے اوپر قربان ہو جاؤ. میری خواہش ہے اگر آپ میری خواہش پوری کر دیں تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے تیری شادی کی ہے تو چند ہی دن ہوئے. تیری شادی کو چند ہی دن گزرے ہیں. ابھی تیری شادی پرانی نہیں ہوئی. لیکن بیٹا یہ دنیا کی آسائشات یہ طوفانی جہان ہے. بالآخر کے جائے گا تو سرخ ہو جا آپ کی اور مجھے کچھ شروع کر دے. میں چاہتی ہوں کہ میں تجھے امام عالی مقام کی خدمت میں پیش کر دوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جان جیسے آپ فرماتے ہیں میں سراپا تسلیم ہوں میں مانتا ہوں. لیکن آپ مجھے اجازت دیں ذرا بیوی سے پوچھ لوں. ماں کہنے لگی بیٹا اور پھر آپ کی سنت ہوتی ہے یہ سعادت کے سفر میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے اس لیے تو لینے دے. کہنے لگا کوئی بات نہیں ماں اگر اس نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں نے آپ کا کیا ہوا ہے میں اس کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا. ٹھیک ہے بیٹا اجازت لے لو. نوجوان حضرت باپ رحمۃ اللہ کلبی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کر کہتے ہیں تم نے اپنا مستقبل میرے ساتھ وابستہ کیا ہے. یقیناً تیرے بہت سارے ارمان ہوں گے تیری بہت ساری امنگیں ہوں گی تیری بہت ساری عادتیں ہوں گی زندگی کی تیری زندگی کے بہت سارے خواب ہوں گے جن کی تعبیر کی مجھے ضرورت تھی. لیکن میں مجبور ہوں میرے امام عالی مقام کے اوپر مشکل وقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے اوپر قربان ہو جاؤں. اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے تیرے بیٹے کو بتا دیتا ہوں یا پھر مجھے عطا کر دیتا ہوں. اس نے کہا نا ایسی بات نہیں ہے. اگر تو حسین کو غلام ہے تو میں بھی فاطمہ زہرا کی غلام ہوں. تم اکیلے نہیں جاؤ گے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی. اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور وہ اپنی ماں کے پاس آ گئے. آ کے کہنے لگے ماں میں بھی تیار ہوں تیری قوم تیار ہے. حضرات محترم اب گڑیا نے اپنے بچوں کا قافلہ ساتھ لیا. آگے آگے لاٹھی لے کے گڑیا جا رہی ہے. پیچھے پیچھے اس کا بیٹا بہو جا رہے ہیں. اور لوگوں کہیں کے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہیں اور یہاں کبھی کہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں. گڑیا امام عالی مقام کی محبت میں ڈوب کے جا رہی ہے. چلتے چلتے امام عالی مقام کے خیمے کے سامنے آ گئی. اپنی لاٹھی کا سہارا لے کے کہنے لگی امام عالی مقام سیدہ زہرا کے بیٹے تجھے سلام ہو. مجھے آج پتا چلا کہ امام عالی مقام کے اوپر مشکل وقت ہے. حسین میں تیرے در کے اوپر سواری بن کے آئی ہوں. حسین میں نذرانہ لے کے آئی ہوں. میں نیاز ہوں تمہارے گھر میں کی. حسین مجھے بہت یاد آ رہا ہے. ایک دفعہ میں مدینہ طیبہ گئی تھی. میں نے فاطمہ زہرا سے ملاقات کی تھی. سیدہ فاطمہ زہرا سے ملاقات کی روح شبی میں پورے نہیں بھولے ہیں. آج جب مجھے پتا چلا کہ زہرا کی دعوت کے اوپر مشکل وقت ہے تو میں یہ نذرانہ لے کے آگے ہو گئی. حسین کریم مہربانی فرماؤ میرا نذرانہ قبول کر لو. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. تم نے یہ کیوں تکلیف کی؟ کہا حسین میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اب مہربانی فرمائیں میرا یہ نذرانہ قبول کر لیں گے. تو آپ نے دلجوئی فرماتے ہوئے اس نوجوان کو اجازت عطا فرمایا. اب جب نوجوان جانے لگا تو اس کی بیوی بول کھڑی ہے. کہنے لگی حضور جانے سے پہلے میری ایک شرط. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے جناب یہاں یسوع سے یہ پیمان کر کے جائے وعدہ کر کے جائے کہ اکیلا جنت نہیں جائے گا وہ ساتھ لے کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امام کے نقوش واضح ہو رہے ہیں. کہیں پانی نہیں مل رہا اور کہیں کربلا کے میدان میں بیٹھ کے جنت کی رات میں کھو رہی ہے. جنت کی رات میں کھو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے امام عالی مقام
یہ پیمان پکا ہو گیا، یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، یہ تجھے ساتھ لے گا۔ اب ظاہری احوال کیسے ہیں اور کس ماحول میں آپ نے جنت تلاش کر دی اور پیمان کروا دیا، وعدہ کروا دیا کہ یہ تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ اب امام عالی مقام نے اس کو اجازت عطا فرمائی اور نوجوان میدان میں اترا، بہت سارے خوشیوں کو واصل خدمات کیا، جہنم کا ایندھن بنایا، بالآخر یک باقی حملہ ہوا، تیروں کی بارش ہونے لگی، نوجوان گھوڑے سے نیچے گرا، امام عالی مقام نے جا کے نوجوان کا لاشا اٹھایا اور لاشا اٹھا کے لا کے اس کی ماں کے سامنے رکھا تو ماں سجدے میں گر گئی اور شکر کیا کہ یا اللہ تم نے میری قربانی قبول کر۔ خاتون آئی، اس کی بیوی آ کے اس کے پاس بیٹھ کے جب چہرہ دیکھا تو شتروں میں بات نہ کر سکی اور اس میں میدان جانا اپنے کے حوالے کر۔ سو اس طرح جو پیمان امام عالی مقام نے ان میاں بیوی کے درمیان کروایا تھا اس کی تکمیل ہوئی اور دونوں انہیں مل کے جنت میں چلی گئی۔ حضرات، آبان و انصار قربانیاں دیتے رہے، پھر باری آتی حضرت شہزادے علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں امام عالی مقام سے، اور یہ وہ شہزادہ ہے جو شبیہ مصطفیٰ سبحان اللہ، یہ وہ شہزادہ ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جس کے ساتھ، جس کی خلقات، جس کی وفات، جس کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت دیں، میں بھی نانا جانا کے دین کے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا قربانی یہ سعادت ہے، شہادت دینا اللہ کے راستے پہ، لیکن تم شبیہ رسول ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بیٹا دل کو سکون مل جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، اس لیے بہتر تھا کہ ابھی نہ جاتے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کے دل میں شدید شوق کی شہادت کا عرض کرتے ہیں کہ جب آپ اسے برداشت نہیں ہوگا، آپ اجازت فرمائیں تو میں میدان کارخان میں اٹھوں گا۔ آپ کی اجازت محمد فرمائی۔ حضرات، 18 سال کا نوجوان شہزادہ علی اکبر امام عالی مقام نے سر کے اوپر دستار باندھی، تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، میدان کارخان میں بھیجا۔ جب شہزادہ علی اکبر میدان کارخان میں اترے، جب مباحثت تھی تو سب صاف سن گیا، کوئی مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تو شہزادے نے خود ہی ان کے اوپر حملہ کر جدھر جاتے ہیں گاجر گولی کی طرف کاٹتے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو اللہ کے راستے سے نکلتا ہے اس کا سوال بہت بلند ہوتا ہے، اس کا سوال بڑا بلند ہوتا ہے، اور پھر یہ ہستیاں تو ہیں کہ ان کی لگوں میں حسین ہے اور تمہیں رسول ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو واصل سے خطاب کر دیا، پھر پیاس نے سکھا دیا اور گھوڑے کو ایک لگائی، واپس آئے اور زبان میں تھا یا متا ولدش، یا متا ولدش، اور جب پیاس نے گھیر دیا ہے، کاش ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں سب خوشیوں کو واصل سے خطاب کرتا۔ فرمایا بیٹا آپ اس وقت میں اور تجھے پانی کا گھونٹ نہیں دے سکتا، ہم اتنا کر سکتا ہوں کہ میں نے کبھی دیوان مصطفیٰ چوسی سے آج تم میری زبان چوسی۔ امام عالی مقام نے اپنی زبان کے بیٹے کے علم میں رکھی، حضرت شہزادہ علی اکبر زبان چوسنے لگے، پھر تسکین ہوئی اور پھر اجازت لی اور گھوڑے کو ایک لگائی اور میدان میں اترے۔ سینکڑوں لوگوں کو، سینکڑوں کوفیوں کو واصل سے خطاب کرنے کے بعد بالآخر ایک بات میں حملہ ہوتا ہے اور تینوں کی بارش ہوئی۔ حضرت شہزادے علی اکبر آپ گھوڑے سے نیچے اترے تو ظالموں نے آپ کی لاش کے اوپر گھوڑے کو
کہا کہ حسین اپنے بیٹے کا لاشا لے جاؤ۔ حضرت امام علی مقام جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا کٹ رہا ہے، چادر رکھی اور چادر کے اوپر کر دیا۔ کیا کہا اس رات زندگانی میں اے والے خیرون میری ہے حقیقت یہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے لاش اٹھا کے لا کے خیمے میں رکھی اور اتنے میں حضرت سیدہ زینب اپنے کٹھے کو تیار کر گئی۔ بیٹا تم بھی جاؤ اپنے آپ سے اجازت دو اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا درمیان پیش کرو۔ ننے بچے آتے ہیں اور امام حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے سنا بیٹا ابھی تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، تم کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا بس ہم ضرور میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ علی کا گھر میں کیا گھر ہے کہ جس گھر کا آج بچہ کسی جگہ کوئی شیر خدا معلوم ہوتا۔ مامو جان آپ اجازت تو دیکھیں لیکن ہم ان کے اوپر بات کیسے ہو؟ نہیں بیٹے بھی نہیں جائے نہیں، واپس چلے گئے۔ جا کے سیدہ زینب کی خدمت میں اس کے لیے غلام نے کہا نہیں کی تو سیدہ زینب نے ایک بیٹے کو دائیں بازو کے نیچے کیا اور دوسرے بازو کے نیچے لیا اور دیکھے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے عرض کی حسین میرا نذرانہ قبول کیوں نہیں کیا؟ حسین زندگی میں کبھی بھی تم نے مجھے خالی نہیں چھوڑا، جب بھی میں نے کوئی سوال کیا تو نے ہمیشہ میری بات مانی ہے۔ حسین مہربانی کرو میرا یہ نذرانہ قبول فرما۔ میری بہن کے بچے چھوٹے ہیں، میری دل خالی ہو جائے گا، یہ تیرے اوپر نظر ہے۔ فرمایا بھائی جان جب میدان معاشر میں امی جان فاطمہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے بیٹے حسین میں جب مشکل وقت آیا تھا تو زینب اس کو کیوں نے کیا قربانی دی تھی؟ میرے ویر یہ میری قربانی قبول کرتے ہیں، میں اپنی ماں کی قبولی میں ان کی بارگاہ میں بڑے ناز سے کہوں گی کہ امی جان جب آپ کے بیٹے میں مشکل وقت آیا تھا تو نانے کے دین کے لیے میں میری گود میں دو پھول تھے میں نے قربانی دی تھی۔ درخواست کے اوپر اجازت فرمائی گئی، شہزادے میدان میں اترے، جا کے جوہر نکالے بہادری کے بالآخر انہوں نے جامع شہادت کو مشرف کیا اور امام علی مقام ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کے پھر لاشیں کو خیمے میں لا کے رکھے۔ حضرت سیدہ زینب نے سجدہ ادا کیا کہ مالک تیری مہربانی میں تو نے میری قربانی قبول فرما لی۔ حضرات اسی طرح سے امام علی مقام سے اجازت لے کر حضرت قاسم کی شہید ہوئے، دونوں محمد کی قربانی بھی ہو گئی۔ شہزادے اصغر ان کے گلے میں تیر لگا اور وہ حلق کو چھینکا ہوا ہاتھ نکل گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ امام علی مقام نے خون آسمان کی طرف پھینکا اور کہا کہ مالک جو چل کے آ سکتے تھے وہ چل کے آئے ہیں، یہ چل کے نہیں آ سکتا تھا، یہ بھی حاضر ہو گیا ہے، میرے مالک نے میری یہ قربانی بھی قبول فرما دی۔ اور بالآخر امام علی مقام خود بھی میدان کارآزاد میں اترے۔ حضرات امام علی مقام نے جامع شہادت نوش کیا، آخری وقت ہے اور امام علی مقام آخری وقت امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھ لو نبی کا نازوں کا پالا ہوا نواسا آخری وقت میں سجدہ کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ بے شک آپ اٹھ جائے، بے شک آپ کی قربان ہو جائے، لیکن سجدے سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، سجدے سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی، بشک کا راز نبوت کا نور ہے حسین، بشک کا راز نبوت کا نور ہے حسین۔
جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین، مولا غوث و خود کو قلندر ہے تو حسین ہے، مولا غوث و خود کو قلندر ہے تو حسین، بخشش کرنے کے علاوہ سمندر ہے تو حسین، اے وجہ جلال فنا تجھ سے دل ہے، اے وجہ جلال فنا تجھ سے دل ہے، دل میں نہیں ہے روح کے اندر ہے تو حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ وسلم حسین دل میں نہیں رہتے، حسین روح میں بسے ہوئے، حسین روح میں بسے ہوئے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ امام عالی مقام کو عام طور پر ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کسی زیور کی کوئی بکری تھی تو اس کے اوپر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا تو پھر جب وہ بے دردی سے اس کو مار دیا حسین کربلا کے میدان میں بھی مصطفیٰ کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ امام حسین سے انسان کا قلبی روحی اور عملی تعلق رکھتا رہے، جو جتنا حسین کے قریب رہے گا اتنا حسین رہے گا، اتنا جمیل رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں امام حسین کی شخصیت سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیہ باللہ۔